رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام الناس عبید الدنیا والدین لعیق علی السنتہم یحوتونہ ما درت معیشہم للہ فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون صلوات علی محمد وعلی محمد۔ سرکار سید الشہداء کا نہایت ہی مشہور قول کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے پسترین غلامی ہونا الگ ہے اور کسی کی گر کے غلامی کرنا یہ الگ ہے۔ لوگ دنیا کے غلام نہیں ہیں، اس غلامی کے لیے بھی گر جاتے ہیں، پست غلام۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پست غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے، زبان کی حد تک ہے۔ اب اس کے بہت ساری توجیہ ہیں، نتیجے کی منزل میں آئیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو پیش کریں گے، یعنی لقلقہ زبانی تک، بات چیت تک، الفاظ تک۔ یحوتونہ ما درت معیشہم للہ، جب تک ان کے دنیاوی کاروبار اور دنیاوی زندگی میں مشکلات نہیں ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے، اس وقت تک سب دیندار ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب یہ بلا اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کے بہت سارے اقوال کچھ پیش کیے اور کچھ پیش کریں گے، ان کو تو ہمارے جوان انشاءاللہ نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے، کیونکہ یہ سارے اقوال مشعل ہدایت ہیں۔ لیکن یہ قول جو روز ذکر ہوگا، یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنا حق تو ہے کہ پورے مجمع کو یاد ہو جانا چاہیے، ورنہ اگر محرم میں امام حسین کا ہی پیغام آپ نے نہیں لیا یا ہم نے نہیں لیا تو پھر لیا کیا؟ محرم حسین کا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مجمع کو سرکار سید الشہداء کی باتیں ذہن نشین ہو جائیں گی۔ سرکار کے اس قول کی ضمن میں شبیر دین کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے کسی حد تک اختصار سے کوفے اور کوفے کے حالات، کوفے والوں میں جو خامیاں اور کمیاں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ کوفے والے زبان سے تو امام کے ساتھ تھے، اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے کہ مولا دل سے آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلواریں امام کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ فعل شبیری دین کے مزاج کے خلاف، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں تقاضۂ ولایت کے خلاف۔ ولایت میں تقسیم بندی نہیں ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے باقی اس کے لیے، ولایت میں سب کچھ آپ کے لیے، جس کو ولی مانا سب کچھ اسی کے لیے، اور اگر ذرا سا بھی آپ نے کچھ کسی اور کی طرف موڑا تو باقی بھی اسی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ کوفے والوں کا یہ کہنا تھا کہ مولا تلوار فلاں کے ساتھ، دل آپ کے ساتھ۔ مولا نے کہا اپنا دل بھی لے جاؤ، ہمیں تو تمہارا دل بھی نہیں چاہیے۔ اسی لیے تو امام سجاد نے ڈانٹا ہے کوفے والوں کو، ائمہ کی سیرت دیکھیں، اسی لیے ڈانٹا کہ تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ یعنی ایسے آدمی کا گریہ بھی وقت کے امام نے قبول نہیں کیا،
اہم بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن ہے، تاریخ کی حقیقت ہے، پہچاننا یہ ہماری ضرورت ہے۔ سید سجاد نے ایسے لوگوں کا گریہ قبول نہیں کیا کہ تم رو رہے ہو، تمہارے باپ کا قاتل کون؟ تو یعنی اگر تمہارے اسلحے تمہاری زندگی میں کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے تو باقی چیزیں بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں لیں گے۔ وہ دل بھی اپنا لے جاؤ، وہ بھی جہاں تم تلوار لے کے جا رہے ہو وہیں دل بھی لے کے جاؤ، ہم کو تمہارا دل نہیں چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوفے والے ایک امام کی مکمل امت کے طور پہ آمادہ نہیں ہو پائے تھے۔ اگر امت آمادہ ہو جاتی، جناب مسلم حکومت کو قائم کر دیتے، امام حسین آتے حکومت قائم کر دیتے، حکومت اسلامی قائم ہو جاتی، آہستہ آہستہ پھیلتی، اور پھر جو اس کی سرنوشت ہوتی وہ ہوتی، حد اقل کربلا نہیں ہوتی، کہ جو مصائب و آلام ہیں یہ نہیں ہوتے کم سے کم۔ لیکن چونکہ وہ کوفے والے بعنوان امت ایک امام کی امت کے اعتبار سے آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے، لہٰذا مسلم کو بھی شہید ہونا پڑا، امام حسین کو بھی شہید ہونا پڑا، اقربا، عزیز، اصحاب سب کو شہید ہونا پڑا۔ تو مسلم کیوں شہید ہوئے؟ یہ مسلم کی قیمت کیوں دینی پڑی؟ مسلم میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھی؟ نہیں، مسلم کی جان کی قیمت اس لیے دینی پڑی کہ امت آمادہ نہیں تھی۔ حسین کے جان کی قیمت اس لیے دینی پڑی کہ امت آمادہ نہیں تھی۔ علی اکبر کو اس لیے قربان کرنا پڑا کہ امت آمادہ نہیں تھی۔ امت آمادہ نہیں تھی اس لیے یہ جبران کرنا پڑا، یہ خمیازہ بھگتنا پڑا، اور امام حسین نے یہ خون اس لیے بہائے کہ اب نہیں آمادہ تھے تو اب کم سے کم آمادہ ہو جاؤ، اب نہیں آمادہ تھے تو اب آمادہ ہو جاؤ۔ فرق دیکھیں ہم آپ کو بات ہی کرتے چلیں، کیونکہ یہ بات انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ مشکل یہ ہے کہ آج 5ویں مجلس ہے اور 3 مجلسیں اور بچی ہیں، کیونکہ 7 کی یہاں مجلس ہوتی نہیں زیادہ، اور اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یہ شبیری دین جو عنوان ہے یہ ایک عشرے کا عنوان نہیں ہے، کئی عشروں کا عنوان ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے گا ہم مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار سید الشہداء کی اس قربانی کے بعد جو اس قربانی نے رنگ پیدا کیا، اس کے بعد توابین کا قیام ہوا، اس کے بعد جناب مختار کا قیام ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب امت آمادہ ہو گئی تھی، لیکن امت آمادہ ہوئی بے وقت، لیٹ آمادہ ہوئی۔ اگر کوئی انسان یہاں 1 گھنٹے بعد آئے تو کیا اس کو مجلس ملے گی؟ جس کو مجلس کرنا ہو وقت پہ آئے۔ اگر آپ وقت پہ آمادہ ہو گئے ہوتے تو کربلا کی سرنوشت بدل گئی ہوتی، کربلا کے بعد آمادہ ہوئے۔ لیکن ہاں، پھر جب امت آمادہ ہو گئی تو اس امت کے آمادہ ہونے کا اتنا فائدہ ہوا کہ باوجود یہ کہ وقت کے امام نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، صرف علی کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، لیکن مختار نے بھی حکومت کی۔ وہ یزید کی جس کی حکومت نے امام حسین کے اتنے مظالم ڈھائے، مختار نے چن چن کے ایک ایک کو مارا ہے۔ جناب مختار کی حکومت بھی ایک اختلافی موضوع بنایا گیا ہے، جو کہ ہے نہیں۔ جناب مختار کے متعلق روایات ہیں، احادیث ہیں، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، پہلے والوں کی حدیثیں ہیں۔ جناب مختار نے امام سجاد سے انڈائریکٹ اجازت لی تھی، ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تھے، ممکن نہیں تھا، حالات بہت سخت تھے۔ جناب مختار نے اپنے اس قیام کی آمادگی چھپ کے کی، بہت پوشیدہ طریقے سے۔ لوگوں کو اگر معلوم ہو جاتا تو ایک ایک کو پکڑ کے کاٹ دیا جاتا۔ جناب مختار کھل کے آمادگی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ڈائریکٹ جا کے امام سے اجازت نہیں لے سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ انڈائریکٹ اجازت، پرمیشن تھا، بغیر اجازت کی نہیں تھی۔ اور جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج 9 ربیع الاول بہت بڑی عید ہے نا ہمارے یہاں، جسے ہم نوی کہتے ہیں، 2 مہینے بعد ہوگی نا تقریباً۔ کیا بنیاد ہے اس کی؟ امام سجاد کے پاس جناب مختار نے تحفہ بھیجا تھا، ہدیہ بھیجا تھا۔ اگر امام سجاد کی نگاہ میں جناب مختار کا قیام صحیح تھا، نہیں تھا، باطل تھا، تو واپس کر دیتے کہ ہم تو مختار کو صحیح نہیں سمجھتے، مختار کی تحریک کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ جب تحریک صحیح نہیں تو نتیجہ صحیح نہیں۔ یہ ہم آپ نہیں ہے کہ جیسے بھی ملے لو لو، ائمہ ہے۔ امام علی سے شرط لگائی گئی کہ یا علی آپ کو حکومت تو دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مثلاً قرآن، سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کیجئے گا۔ نہیں، یہ ہمارے نہیں وعدہ کیا امام علی نے، صرف چپ بھی رہتے تو حکومت مل جاتی، کہا نہیں مل جایا کرے حکومت۔ ائمہ ایک ذرہ برابر بھی غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ امام سجاد کی اس تحفے پہ
مسکراہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کے ساری حکومت پہ امام سجاد کی مہر امامت لگی ہے. کیا جلیل القدر حدیث قول ہے جو امام محمد باقر جناب مختار کے لیے ان کے بیٹے سے پیش کیا. جناب مختار کے فضائل پڑھے ہیں، مختار نے یہ کیا، مختار نے یہ کیا، مختار نے، حتیٰ کہ عام عوام کے سامنے پوری حدیث بیان کر دیں تو اس کو عجیب لگے گا کہ ارے اتنی تعریف کی. بہرحال یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، بات آئی تو ہم نے ذکر کر دیا. امت کسی حد تک آمادہ ہوئی تو مختار کا قیام کامیاب ہو گیا. پھر دیکھیے آپ دوسرا پہلو یہ بھی آئے گا بھی تفصیل سے کہ جب اسی مختار کے قیام میں امت کی جو آمادگی ہے وہ کمزور پڑی تو باوجود یہ کہ مختار کی وہ طاقت وہ ہیبت تھی کہ کوئی مختار کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن جب مختار کی آرمی میں آپس میں پھوٹ پڑی تو وہی حکومت پھر ختم بھی ہو گئی. یعنی امت کی جو آمادگی تھی وہ ختم ہو گئی. آج اس محرم کے نتیجے میں، شبیری دین کے نتیجے میں ہماری جو ایک اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم جو امت سازی اب تک نہیں ہو پائی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج تک ہمارا کوئی امام اس مقصد خلقت کائنات تک نہیں پہنچ پایا کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. آج تک کیوں نہیں کوئی امام کامیاب ہوا؟ امام میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، امت میں کمی ہے، امت آمادہ نہیں. اگر امت آمادہ ہو جاتی امام علی کے زمانے میں تو امام علی ہی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیتے. امام حسن کے زمانے میں ہوتی وہ بھر دیتے، جس امام کے زمانے میں. لیکن ائمہ کے زمانے گزرتے رہے، امت تیار نہیں ہوئی، اسی لیے 12ویں امام پردہ غیب میں ہیں کہ جب امت آمادہ ہوگی تو آئیں گے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کربلا کے آئینے میں شہدائے کربلا انصار حسین کی کردار کو دیکھتے ہوئے امت کو آمادہ کریں. جتنی جلدی امت آمادہ ہو جائے گی اتنی جلدی کامیابی مل جائے گی، عزاداری کا نتیجہ مل جائے گا، امام کا ظہور ہو جائے گا، ہماری نصرت ہو جائے گی، حق دنیا میں غالب آ جائے گا، باطل دنیا سے چلا جائے گا اور دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت آ جائے گی. یہ ساری چیزیں اس بات پہ ڈیپینڈ ہیں امت آمادہ. امت کیسے آمادہ ہوگی؟ امت دعاؤں سے صرف آمادہ ہوگی؟ صرف دعاؤں سے نہیں. ہاں یہ قید ذہن میں رکھ، کل کو کوئی یہ نہ کہے مولانا دعاؤں کے خلاف ہے. دعا بہت اچھی چیز ہے، سب کو کرنی چاہیے، لیکن کسی کام کے لیے صرف دعا نہیں ہوتی ہے. آپ کو اگر رزق کمانا ہے تو آپ دعا کریں گے پالنے والے رزق دے، پھر جائیں گے کچھ کاروبار کریں گے. گھر میں بیٹھ کے صرف دعا کریں اور رزق آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. امت کی آمادگی کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کے صرف یہ دعا کریں کہ پالنے والے امت آمادہ ہو جائے یا امام کا ظہور جلدی ہو جائے. نہ امام کا ظہور ہونے والا ہے نہ امت آمادہ ہونے والی ہے. امت کے آمادگی کی کوشش کریں، خدا سے دعا کریں. جب تک پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گے اس وقت تک نتیجہ نہیں ملے گا. ہم کو عملی دنیا میں خواب و خیال کی دنیا سے نکلنا ہوگا. مومن امام کے چاہنے والے ناصران حسین ان کی پہچان ہی یہی ہے. روایات میں ہے کہ یہ تقدیر اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہو جائے، تقدیر اس کو سمجھتے ہیں جو اپنی محنت سے بنائی جائے. کام چور لوگ جو آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے کیا کریں، تقدیر میں ایسے ہی تھا. تقدیر میں نہیں تھا، ہم نے بنایا ہے. چھت سے کود جائیں کیا کہ تقدیر میں ایسے ہی تھا. کودیں غلطی ہے ہماری اس لیے وہ ہوا. تو یہ تقدیر ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی غلط. بہرحال سرکار سے دو شہداء کے زمانے میں صرف 72 لوگ تھے جو بنوان امت آمادہ تھے. انقلاب آیا، انقلاب کے بعد یہ کربلا کا پیغام بنوان جلوس بشکل جلوس کربلا سے کوفہ اور شام ہوتا وہ گزرا. تو اس جلوس نے یہ فرق پیدا کیا کہ جناب مختار کے لیے امت آمادہ ہو گئی، جناب مختار کی حکومت آ گئی. آج ہماری کیا کوشش ہے؟ ہم آئیے امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم ایک دو چیز آپ کو قرآن مجید سے پیش کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105. یہ بنیادی چیز ہے. 2 آیتیں ہیں، 2 میسج دے رہی ہیں امت کی آمادگی کے لیے.
یہ وہ غریب مظلوم میسج ہے کہ جس کو آج ہر آدمی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے امت کی آمادگی کے لیے کیا کہا؟ ہم ترجمہ پڑھیں تاکہ بہت زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں سے وہ لوگ بہترین امت بنیں گے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیں، اچھائیوں کا حکم دیں، ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکیں، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح یافتہ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو ایک بنیادی چیز امت کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سرکار سید الشہداء نے امت کی آمادگی نہ ہونے کی بنیاد پر جو شکوہ کیا تھا، وہ شکوہ آپ کے ذہن میں ہوگا، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ لیرغب المومن فی لقاء اللہ، یہ حالات کی جب حق پہ عمل نہ ہو اور باطل سے نہ روکا جائے، یہ مومن کو لقاء پروردگار، موت کے لیے دعوت دیتا ہے، موت کے لیے آمادہ کرتا ہے، رغبت دلاتا ہے موت کی طرف۔ انی لا اری الموت الا سعدا والحیات مع الظالمین الا برما، میں حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی، ننگوار کی زندگی سمجھتا ہوں۔ دیکھا آپ نے امر بالمعروف، امت سازی کے لیے، امت بنانے کے لیے کتنا ہے۔ وہ قرآن کی آیت، یہ سرکار سید الشہداء کا قول، شبیلی دین کی طرف دعوت۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بعض اوقات تعجب ہوتا ہے، بعض اوقات منبر پہ کچھ لوگ آتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ سننے میں آتا ہے مولانا کچھ بھی بیان کرنا ہو لیکن یہ 10 دن میں یہ سب نہ بیان کرے۔ عجیب، یعنی کیا مطلب؟ یہ 10 دن ہیں اسی کے۔ پہلے قول سے شروع کیجئے، یہ قول ہم پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے۔ ایک دو نہیں، کتنی جگہوں پہ سرکار سید الشہداء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کہا ہے۔ انصاف سے ہر آدمی غور و فکر کرے کہ کس حد تک وہ امر بالمعروف کرتا ہے، کس حد تک نہی عن المنکر کرتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کو اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کتنی تڑپ تھی، کتنی چاہت تھی، کتنی بڑی خواہش ہے، فرمائش ہے، اور سرکار سید الشہداء کی ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے۔ ایک دوست سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، نے ایک چیز ان سے پیش کی، آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں لیکن اس کو عقل سے سنیں۔ ایام اعزاء میں ہم امام حسین کے لیے جو کچھ کر پاتے ہیں کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہر جائز چیز جو ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے جب امام حسین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ جو امام ہم سے نہیں چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ نہیں کیجیے، کیجیے۔ جس چیز کی امام نے ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے، جس چیز کو ہم سے نہیں مانگا ہے، جس چیز کو طلب نہیں کیا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اگر جائز ہے، لیکن اگر نہیں ہوئی خدا نخواستہ تو امام سے پوچھیں گے نہیں۔ اگر امام نے کسی چیز کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا اور وہ کام ہم نے نہیں کیا تو امام ہم سے پوچھیں گے نہیں، لیکن جن چیزوں کا امام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اگر وہ نہیں ہوئی تو امام پوچھیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح امت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا امام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ان چیزوں کا امام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ یہ اگر نہیں ہوئی تو امام سوال کریں گے۔ اتنی مجلسیں ہوئیں، ہماری ہی مجلسیں ہمارے ہی نام پہ ہوئیں اور ہمارا ہی پیغام نہیں تھا اس میں۔ عجیب، مجلسیں ہماری، پیغام کسی اور کا، اپنی باتیں کرنے کے لیے تم نے ہمارا نام یوز کیا۔ تو پہلی چیز امت سازی کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ دوسری چیز، یہ آیت نمبر 104 تھی، دوسری آیت نمبر 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا،
دیکھو ان لوگوں سے مت ہو جاؤ کہ جو لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ بینات روشن دلیلیں آ جائیں، اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے۔ پہلی چیز جو قرآن چاہتا ہے امت سازی کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جس چیز سے قرآن روک رہا ہے امت سازی کے لیے، اختلاف مت ڈالو، تفرقہ مت پیدا کرو۔ کچھ چیزیں ہیں جو کڑوی ہیں، لیکن جب تک نہیں بیان کی جائیں گی اس وقت تک اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ بعض بیماریوں کا نام لینے میں ڈرتے ہیں۔ زمانے جہالت میں لوگ ہیضہ کہنے میں ڈرتے تھے، جو ہیضہ ہوتا تھا ایک بیماری تھی، لیکن جب تک آپ ڈاکٹر سے بیماری کا نام نہیں بتائیں گے علاج نہیں ہوگا، اور جب تک بیمار کو نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک وہ محتاط نہیں ہوگا۔ انصاف سے بتائیے کہ آج بعض جگہوں پہ بعض اوقات دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ عزاداری کو لے کے اختلاف ہو رہا ہے۔ وہ عزاداری کی جو امت سازی کا بہترین راستہ ہے، توجہ فرمائیں، وہ عزاداری کی جو امت سازی کا بہترین راستہ ہے، امت سازی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، اختلاف نہ کرو۔ جو کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو کرنے سے منع کیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ عزاداری امت سازی کرے گی؟ جس چیز کی دعوت دی گئی ہے، جس چیز کے لیے کہا گیا کہ یہ کرو، وہ ہم نہیں کر رہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا نہ کرو وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی مجلسیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، روز بروز۔ البتہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ یاد رہا تو اس کو بھی ہم پیش کریں گے کہ کیسے ہو کیا ہو۔ اتنے بڑے پیمانے پہ عزاداری سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں امت سازی نہیں ہو پا رہی۔ جس کربلا، جس عزاداری، جس پیغام کا تقاضا یہ تھا کہ یہ امام کے لیے امت سازی کرے، اتنی مجلسوں کے بعد امام کی نصرت کے لیے ناصرین کو آمادہ کیا جائے، ناصرین آمادہ نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کرنے کو کہا گیا تھا وہ کر نہیں رہے، اور جس سے منع کیا گیا تھا وہ کر، لہذا امت سازی نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ایک حدیث پیش کر دیں تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ بہت سی حدیثیں اور بہت سی آیتیں، سرچ کریں، اس کو ہوم ورک سمجھیں، اور یہ ایسا ہوم ورک ہے جو مستقل چلنے والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی ایک روش یہ بھی ہے، قرآن مجید تلاوت کبھی ایسے مت کیجیے کہ ختم ہو جائے۔ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے تو ایک پین اور ایک نوٹ بک لے لیجیے، یہ آیت ہم کو ملی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، نوٹ کر لیجیے۔ یہ آیت ہم کو ملی اصلاح کے لیے، نوٹ کر لیجیے۔ یہ آیت ہم کو ملی ولایت کے لیے، نوٹ کر لیجیے۔ یہ آیت ملی ہم کو حکومت کے لیے، نوٹ کر لیجیے، تاکہ مزاج قرآن سے آشنا ہو، قرآن کے میسج کو سمجھ سکے۔ قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کی گفتگو ہے، ختم کرنے کی چیز نہیں، کرتب و کرامت دکھانے کی چیز نہیں، قرآن سمجھنے کی چیز ہے۔ آئیے حدیث پیش کریں بہت تیزی سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت نقل کی ہے، جو روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، رسول سوال کر رہے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے، اور تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، جوان فاسق ہو جائیں گے، اور تم تب بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ تو کسی نے پوچھا جو آپ کی بزم میں تھا، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول نے کہا نہیں، ایسا ہی نہیں، اس سے ہی بدتر ہوگا۔ پھر کہا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ آ گیا یہ زمانہ، دیکھیے آپ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ پھر رسول کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بدتر ہوگا، ایسا ہی نہیں، اس سے ہی بدتر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھو گے اور برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھو گے۔ آ گیا یہ زمانہ بھی آ گیا ہے، دیکھیں سماج و معاشرے میں
امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کیا جائے تو زمانہ اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب اچھائیوں کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برائیوں کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بہت سی ہمارے پاس مثالیں، اگر کسی کے لیے ضرورت ہو بتائیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے کہاں پہ، ٹائم نہیں کہ ان مثالوں میں آپ کا وقت نہیں۔ ایسے حالات میں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، ختم ہو گیا، مر گیا وہ، چھوڑیے، جہاں پہ اچھائیاں برائیوں میں، برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اب یہاں پہ ہم کو کیا امید ہے کہ امت سازی ہوگی؟ رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم ضرور کے دعا کہتے ہیں مولا ضرور کیجیے، کیا ضرور کیجیے مولا؟ ان حالات میں ضرور کریں جب تم اچھائیوں کو برائی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، کل کو تم ہمارے بھی دشمن بن جاؤ گے۔ لہذا اگر امت سازی کرنی ہے تو امت سازی کے لیے اہم ترین میسج کربلا کا میسج، اہم ترین سیرت۔ بعض اوقات ہمارے جوانوں میں ایک مشکل ہوتی ہے، اکثر قوم میں بھی سننے میں آتی، لیکن بہرحال بزرگان کی خدمت میں ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے ہیں۔ جوان کہتے ہیں کیا کریں مولانا، وہ حالات پورا چینج ہوتے ہیں، اب ان حالات میں ہم یہ کیسے کریں، سب تو یہ کریں ہم یہ کیسے کریں؟ مثلا اگر ہماری خواتین کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سب بے حجاب ہوں، تب ان کو حجاب کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ سب بے حجاب ہیں، ہم خالی اکیلے حجاب پہنے، خراب لگتا ہے، سب ہم ہی کو دیکھتے ہیں، دیکھا کریں سب آپ کو۔ ہم نے بعض اوقات اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم سفر کرتے ہیں تو اس لباس میں سفر کرتے ہیں، کہ ہمارا لباس ہے یہ، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں لباس ہے۔ اس نے کہا لوگ دیکھتے ہوں گے، ہم کہا ہاں جب دیکھتے ہیں لوگ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، جب لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھا تب لگتا ہے جب کوئی آ کے پوچھ لیتا ہے کہ کیا ہے یہ، تو اسے موقع تو ملتا ہے کچھ بیان کرنے کا۔ دیکھنے دیجیے، آپ دیکھیں، لوگ کوشش کیجیے، بیان کیجیے، آپ میسج پہنچائیے۔ خراب اسے لگنا چاہیے جو غلط کرے، خراب اسے لگنا چاہیے جو غلط کرے، غلط کرنے والوں کو خراب نہیں لگ رہا ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کو خراب لگ رہا ہے۔ کسی موقع پر نے مثال دی تھی جہاں پہ کئی لنگڑے ہوں تو کہ سب کو دیکھ کے آپ بھی لنگڑا کے چلیں گے، اب سب تو لنگڑا کے چل رہے ہیں تو ہم بھی لنگڑا کے چلیں۔ عیب ہے ان کی پرابلم، اس لیے لنگڑا کے چل رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی عیب نہیں ہے، آپ تو سالم ماشاء اللہ، آپ ٹھیک چلیے، پہلے چلیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے دیں لوگوں کو، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے سے دین نہیں بدلتا۔ لہٰذا اسی لیے دیکھیں ہمارے اسلام کے دامن میں ہر سیرت موجود ہے۔ اب جتنی ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے وہ وقت ہو گیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جناب عباس سے متعلق آج کچھ گفتگو کریں، جو ایک سیرت ہمارے یہاں بہت عجیب شکل سے پیش کی جاتی ہے، لیکن اب ایک ایسی بات آ رہی کہ جس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور بہت جلدی ختم بھی نہیں ہوگی، 5-7 منٹ ہوگا۔ جناب ابراہیم سے درس لیجیے، جناب ابراہیم سے درس لیجیے۔ ابراہیم تنہا ہے، جس آزر نے ابراہیم کی پرورش کی ہے وہ بھی ابراہیم کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم تنہا ہے، بت پرستوں کے بیچ میں تنہا ہے، منکرین توحید کے بیچ میں ابراہیم تنہا ہے۔ بتائیے کہیں ابراہیم نے کچھ ایسا کیا کہ اب سب یہ کریں لہٰذا ہم بھی ایسے کرتے؟ جشن تھا، عید تھی، سب لوگ جا رہے تھے عید منانے، سبھی منائے، چلو ہم بھی منا لیتے، گئے ابراہیم؟ نہیں گئے۔ واقعہ سنا ہوا آپ کا، صرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے بات کو مکمل کریں۔ ابراہیم، فکر ابراہیم، روش ابراہیم ایک تشخص کا نام ہے، پہچان کا نام ہے۔ آپ اصلا ڈریے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ لیں گے، کیوں نہیں دیکھیں، دیکھیں لوگ۔ آپ کی جو فکر ہے وہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو یہ غلط ہے۔ مثال دے، جس وقت جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، بتوں کو گرایا، جب وہ لوگ واپس لوٹے تو کیا لوگوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ کس نے کیا ہوگا؟ جواسیس پھیلائے کہ کس نے کیا ہوگا؟ معلوم کیا کس نے کیا ہوگا؟ پولیس دوڑی کس نے کیا ہوگا؟ شک ہوا کسی پہ کس نے کیا ہوگا؟ 2-4 لوگوں کا نام آیا لسٹ میں کس نے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، سب نے ایک زبان ہو کے ایک نام لیا، ابراہیم نے کیا۔ سب کو یقین تھا،
معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم کا ایمان جتنا پختہ تھا اتنا ہی عیاں بھی تھا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج یہ، اس کا عقیدہ یہ. کیوں ڈر؟ لیکن ڈر کئی طرح کے ہوتے. جب خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ شعر ہمارے ذہن میں نہیں رہ گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو تم وہ ہو کہ جو موت سے ڈرتے ہو، مسلمان خدا سے ڈرتا ہے. ابراہیم موت سے نہیں ڈرتے تھے، ابراہیم خدا سے ڈرتے تھے. خوف خدا نے اس مقام پہ پہنچایا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا، اور موت کے خوف نہ ہونے نے اس مقام پہ پہنچایا کہ مسکراتے ہوئے آگ میں کود پڑے. بتایا ابراہیم نے کہ کون سا خوف ہونا چاہیے، کون سا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی علامہ اقبال نے بہت اچھا کلام کہا، اس کو ہم نے نوٹ کر لیا کہ بھول نہ پائے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، ایک آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم بنے، اپنے زمانے کے ابراہیم بنے. کربلا کیا چاہتا ہے، امام حسین کیسا بنانا چاہتے ہیں، امام زمانہ کو کیسے ناصری کی ضرورت ہے، معلوم ہو گیا. مذہب ہے ہمارا، ختم. کسی کو اچھا لگے تو، کسی کو برا لگے تو، اب اس میں پرابلم نہیں. کیونکہ جب حالات کے عنوان سے ہم تبدیل ہوں گے تو گھر سے لے کے سماج تک بہت سے حالات ہیں. بیوی ایسا چاہتی ہے، بچے ایسا چاہتے ہیں، پڑوسی ایسا چاہتے ہیں، اسکول والے ایسا چاہتے ہیں، سروس والے ایسا چاہتے ہیں، بزنس والے ایسا چاہتے ہیں، میٹنگ والے ایسا چاہتے ہیں. کہاں کہاں ہم تبدیل کریں گے اپنے آپ کو؟ یہ احساس کمتری کی دلیل. سنت ابراہیم کیا ہے، سیرت ابراہیم کیا ہے کہ کسی سے نہ ڈرے. تنہائی میں تب بھی اور سب کے بیچ میں ہو تب بھی. پھر اس کے بعد جناب ابراہیم ایک تفصیلی گفتگو ہے، کبھی انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ نہیں کریں گے، شاید موقع نہ ہو اس کے بیان کا. لیکن ایک بات کہہ کے اس کو ختم کریں. جناب ابراہیم نے اپنا کام کیا. کام کرنے کے بعد دیکھیں سیرت ابراہیم کا دوسرا جز، ذمہ داریوں کا ادا کرنا ہمارا کام ہے، نتیجے تلاش کرنا ہمارا کام نہیں. جناب ابراہیم سے لے کے کربلا تک کا یہی پیغام. امام حسین کا کام اسلام کی بقا کے لیے جان کا دے دینا تھا. دے دی جان. پلٹ کے پوچھ سکتے تھے کہ پالنے والے سب تو یہاں قتل ہوئے جا رہے ہیں، پھر دین کے پیغام کو بچائے گا کون؟ لیکن ایک بار بھی پوچھا. شب ہجرت جب امام علی کو سونے کی دعوت دی گئی، پوچھ سکتے تھے کہ رسول خدا جب ہم وہاں لیٹ کے مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ نے تو وعدہ کیا. دیکھیں نا، قدم قدم ذمہ داری کو انجام دو، نتیجے کو مت سوچو، وہ خدا کا. تم یہ دیکھو جس راستے پہ چل رہا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. امت سازی میں امت کا کام نتیجے کا سوچنا نہیں ہے. دین شبیری میں نتیجہ نہیں سوچا جاتا ہے، ذمہ داری سوچی جاتی ہے. ابراہیم نے ذمہ داری کا احساس کیا، منجنیق تک آ گئے. ابھی بھی ابراہیم کو اپنے کیے ہوئے پہ شرمندگی نہیں ہے. اب تو نتیجہ سامنے ہے نا، اتنی دہکتی ہوئی آگ اور ابراہیم آگ میں ڈالے. منجنیق تو جانتے ہی، منجنیق سے نکل گئے. بچوں فرمائیں، یہ بات ہم کہیں گے تو شاید آپ ایک آدھ منٹ لگ جائے، لیکن وہاں سیکنڈوں میں ہوئی ہے. منجنیق سے نکل گئے، اب بھی مدد کے آفر آ رہے ہیں، ابراہیم نہیں اس کو قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو اپنے کیے ہوئے پہ یقین ہے، خدا کے نتیجے پہ یقین ہے. اتنا خدا پہ یقین ہے، خدا کے نتیجے پہ، کہ اس نتیجے کے سامنے پھر فرشتے تک کی مدد نہیں چاہیے. منجنیق سے نکل گئے، واقعات آپ کے سامنے میں نہیں سنانا ہے. منجنیق سے نکل گئے، ابھی بھی کچھ نہیں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. علامہ اقبال نے جو کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، اتنا ایمان پیدا کرو تو آگ بھی گلستان ہو جائے گی.
جب اس آخری لمحے تک ابراہیم نے نتیجے کی فکر نہیں کی. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جناب ابراہیم سے بڑے, ہم کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی نتیجہ سوچ لیتے. ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ بولیں گے تو وہ ہو جائے گا. مت ڈرو, ابراہیم تنہا ہو کے پوری امت میں حق بول رہے ہیں, تمہارے تو کم سے کم 2-4 ساتھ دینے والے نکل آئیں گے. کہہ دو اپنی بات کو, ختم کرو. جب تک چھپائے رکھو گے مشکلات پیش آتی رہیں گی. آج دشمنان اسلام جس چیز کی طرف سب سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ امت سازی کو روک رہے ہیں, امت سازی نہیں ہونے دے. یہ ہماری گفتگو میں اہم ترین گفتگو ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, شاید کل والی یا بعد والی کسی مجلس میں, کہ کس طریقے سے روکا جا رہا ہے کہ امت سازی نہ ہونے پائے. اس سلسلے میں ایک بہت اہم پوائنٹ, چونکہ آج کی تاریخ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب, ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے خود شہداء کو بھی پہچاننے کی کوشش نہیں کی. شہداء کربلا, اب یہ شبیری دن کیسے ملے گا؟ کوئی الگ سے تھوڑی ملے گا. شبیری دن کربلا سے تو ملے گا نا. ہم شہداء کربلا کو پہچانے, جناب علی اکبر کی سیرت کیا ہے, جناب عباس کی سیرت کیا ہے, جناب قاسم کی سیرت کیا ہے, تب تو شبیری دن ملے گا. جناب عباس کے ساتھ جو آج ظلم ہوتا ہے وہ یہ, جناب عباس کو ایک ایسے غصور کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو آج کے زمانے کے ہمارے کلچر اور سماج کا ہوتا ہے. نہیں معلوم آپ کے یہاں کے کیا حالات ہیں, لیکن عام طور سے ہندوستان میں ایسے ہی جناب عباس ہیں, وہ ان کا زلزلہ لات مار دے گا اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف سے ایک جناب عباس کا اپنا ایک کردار ہے. جناب عباس نے بتایا کہ ایک ولی کے سامنے امت کیسی ہوتی ہے, نمونہ بن کے بتایا کہ بغیر اجازت کے ذرا سا بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. جناب عباس, جناب, بعض اوقات تو ہم لوگ جسارت کرتے ہیں کہ امام حسین بھی ڈر گئے جناب عباس سے. استغفر اللہ, امام حسین کیوں ڈرے جناب عباس؟ جناب عباس ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے غصے میں. عزیزان محترم, جلال میں فرق ہوتا ہے, غصے میں فرق ہوتا ہے. غصہ بہت اچھی چیز ہے, ڈیفینسو پاور ہے, لیکن جب تک اپنی لمٹ کے اندر رہے. غصہ تب خراب ہوتا ہے جب لمٹ سے باہر آتا ہے. غصہ بہت اچھی چیز ہے جب صحیح جگہ پہ ہو, غصہ خراب تب ہوتا ہے جب غلط جگہ پہ آتا ہے. ہم لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو ہماری عقلیں مر جاتی ہیں, لہٰذا جس پہ غصہ نہیں نکالنا چاہیے اس پہ بھی نکالتے ہیں. جب غصہ عقل پہ غالب آتا ہے تو نقصان دہ ہوتا ہے, جب تک عقل غصے پہ غالب ہوتی ہے غصہ فائدہ مند ہوتا ہے. عباس کی زندگی میں کبھی بھی غصہ عقل پہ نہیں غالب آیا, ہمیشہ عقل غصے پہ غالب رہی ہے. جناب عباس کو غصہ تھا کس کے مقابلے میں؟ یزید کے پہ غصہ تھا, ابن زیاد پہ غصہ تھا, بسر سعد پہ غصہ تھا, شمر و خولی پہ غصہ تھا, دشمنان دین پہ غصہ تھا, دشمنان حسین پہ غصہ تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمنان حسین پہ بھی غصہ ہو اور امام حسین نہیں کہہ سکتے اس جملے کو؟ پہچانے معرفت عباس حاصل کر. ہاں, جب شب عاشور امان نامہ آیا تو جناب عباس نے وہاں غصہ دکھایا. ہمارے لیے امان نامہ اور فاطمہ کا لال شہید ہو, باقی یہاں سے بھگا دیا, دھتکار دیا. یہ غصہ, یہ عباس کا کردار تھا. اطاعت تھی عباس کی کہ جس اطاعت نے عباس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جب عباس کے ہاتھ میں علم آیا تو عباس کے ہاتھ نے علم کو عظمت دی, نہ کہ علم نے عباس کو عظمت دی. عباس نے علم سے عظمت نہیں لی, عباس نے علم کو عظمت دی. علمدار ایسا تھا کہ جو علم اتنا باعظمت ہو گیا. پھر ہم کہیں گے بات کو مقصد کے تحت سنیے. خوب آج ہم لوگ جناب عباس کی یاد میں علم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وازداری بنتا ہے, بننا بھی چاہیے, مشکل نہیں, لیکن صرف علم بنائے بیلنس نہیں ہے. علمدار بھی تو بناؤ, علمدار بھی تو بناؤ.
اس لیے کہ کربلا کے تقاضے میں، شبیری دین میں اگر علمدار نہیں بنے گا تو امت سازی نہیں ہو پائے گی. امت سازی صرف علم سے نہیں ہے، علمدار سے. علمدار بنانا آج ہماری ذمہ داری. پھر ہم کہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ بنائے علم، ہاں، کیونکہ یہ چیزیں بہت ایشو کے اس میں پیش کی جاتی ہیں. ایشو نہ پیدا کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں بن رہا یہ بھی بننا چاہیے. ہم علمدار بنائیں. جب علمدار بنانا ہوگا تو سیرت عباس پڑھنی ہوگی. انصاف سے بتائیں کتنے لوگوں کو سیرت عباس معلوم؟ ہر آدمی اپنا حساب کرے. اس طرح پہ لیٹیے، سوچیے گا. اتنے دنوں سے عزاداری کر رہے ہیں، اتنے دنوں سے مجلسیں کر رہے ہیں، جناب عباس کا ذکر سن رہے ہیں، جناب عباس کا ماتم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کتنا ہم کو جناب عباس کے بارے میں معلوم؟ بعض اوقات جو جناب عباس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو جناب عباس کی شایان شان نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز یہ غصہ. بہت ساری چیزیں ہم ان مثالوں کو پیش کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے. عباس ایک کردار کا نام ہے. جس طریقے سے میدان کربلا میں اپنے وقت کا ولی تھا تاکہ ہم یہ پہچانیں کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، اسی طریقے میں سے میدان کربلا میں عباس اور دوسرے انصار کی شکل میں اطاعت گزار تھے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اطاعت کیسے کی جاتی. کربلا نے دونوں چیزیں پیش کی. عزیزان محترم، جناب عباس چاہے وہ آپ کا بچپنا ہو، چاہے وہ یوں ہی نہیں عباس کے مثلا امام علی نے تمنا کی کہ ہمارا ایک بیٹا، ایسے نہیں. چاہے وہ آپ کا بچپنا ہو، چاہے آپ کی جوانی ہو، اور اس جوانی میں اس 36 سال کی عمر میں چاہے شہادت ہو، جناب عباس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، کربلا سے مخصوص نہیں، جناب عباس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو ہمارے نمونہ عمل ہے. ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو ہمارے نمونہ عمل ہے. میدان کربلا نے اپنے دامن میں ہر طرح کے لوگوں کو لے کے رکھا ہے. اگر تم بچپنے سے کسی کے کردار کو اپنانا چاہتے ہو تو مثلا جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، فلاں ہیں. اگر غلطی سے کسی اور فکر پہ چلے گئے ہو، اب احساس ہوا ہے تو مثلا زہیر قین. کسی اور مذہب پہ چلے گئے ہو تو اس کی مثالیں موجود ہیں. اور اگر گناہ کر کے گناہوں سے پریشان ہو گئے ہو اور مایوسی کے نزدیک ہو تو حر کو دیکھ لو. کربلا نے کسی کو مایوس نہیں کیا. پہچاننے کی کوشش کریں. صرف اس چیز کی طرف دعوت دی ہے کہ تم حق کو تلاش کرو، حق کی تلاش میں پوری کوشش لگا دو، حق کو تلاش کرو، اور جب حق سامنے آ جائے تو اب اس پہ عمل کرنے میں خوف نہ ہونا چاہیے. کربلا اس کا نام ہے. پھر اس کے بعد خوف ہونا چاہیے. کربلا یہ بات ہوئی نا شروع میں، پیغام کربلا. کربلا یہ حسینیت اور یزیدیت کی بات ہے. یہ محدود نہیں. سن 61 ہجری میں امام حسین نے یزید سے صرف جنگ نہیں کی تھی. ایک جملہ کہیں اور بہرحال تھوڑا سا الفاظ ہے لیکن نزدیک ہے حقیقت کے. صرف یزید کی اگر بات ہوتی تو صرف یزید کو ماننے کے لیے تو اصغر کی ایک مسکراہٹ کافی تھی. یہ سارے جو مارکے پیش کیے گئے ہیں یزیدیت کو ماننے کے لیے. اگر آج یہ مقصد حسین ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یزیدیت کو ماننا ہے تو یزیدیت کو ماننے کے لیے ہر زمانے میں کوشش ہے، اور ہر زمانے کی کوشش کے لیے پھر کردار کربلا کو زندہ رکھنا ضروری ہے. سیرت کربلا کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے شبیری دین چاہیے. اگر صرف یزید کو ماننا تھا، لیکن دو چیزیں، ایک تو یہ کہ حبیب بہت اچھے تھے، زہیر قین بہت اچھے تھے، جناب عباس بہت اچھے تھے، جناب علی اکبر بہت اچھے تھے، بڑے مظلوم تھے، بڑی قربانی کی، سب کچھ تعریف ہو گئی، بہت اچھا ہوا. اگر اتنی ہماری ڈیوٹی ہے تو اس کا مطلب ہم یہ مانتے ہیں کہ امام حسین کو صرف یزید کو ماننا تھا. یزید مر گیا، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بچی ہے، اب ہم صرف تعریف کر لیں، رو لیں اور کام ختم ہو جائے. لیکن اگر امام حسین نے اپنے مقصد کو عنوان سے یہ پیش کیا کہ ہمارا کام یزید کو ماننا نہیں، یزیدیت کو ماننا، اگر یہ دعوت ہر زمانے کی ہے تو اب اگر کل حبیب تھے تو آج بھی ہم کو حبیب کے نقش قدم پہ چلنے والا چاہیے. اگر کل عباس تھے تو آج بھی عباس کے نقش قدم پہ چلنے والا چاہیے.
اس کے لیے مجبور ہیں کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں، کربلا کے افکار کو پڑھیں، وہ شعور پیدا کریں جو کربلا والوں میں شعور تھا. اس لیے کہ جناب عباس کی ذات نے لشکر یزید سے مقابلہ کیا ہے، سیرت عباس یزیدیت سے مقابلہ کرے. اگر سیرت عباس کو آج ہم زندہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ حسینیت کی نمائندگی میں یزیدیت سے مقابلہ کرنے والی جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ دی گئی وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں. اس لیے عباس کی سیرت کی ضرورت ہے، اس لیے جناب علی اکبر کی سیرت کی ضرورت ہے، اس لیے جناب قاسم کی سیرت کی ضرورت ہے. امام حسین کا مقصد، امام حسین کا اعلان، امام حسین کی باتیں، یعنی ہم صاف صاف امام حسین سے خوب الفاظ میں نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نہ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کام ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن ہم نہیں کریں گے اس کام کو. نہیں کر سکتے، نہیں، کیونکہ نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ ہم کوشش کریں، جتنا کر پانے اس کے آگے نہیں کر سکتے. لیکن کوشش نہ کرنا اور بالکل اس کے بارے میں فکر نہ کرنا، یہ نہیں کریں گے، خوب جسارت ہے یہ. اس کا مطلب ان کی سیرتوں کو، ان کے مقصد کو، ان کے پیغام کو ہم دیکھیں. عباس اس اطاعت گزار کا نام ہے. عباس نے بہت تیاری کی تھی کربلا کی جنگ کے لیے. جناب ذوالفقارین نے آگے یاد دلایا کہ عباس تمہیں یاد ہے تمہارے بابا علی نے تم کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا، جلال آ گیا، جب مطلب انگڑائی لی تو گھوڑے کی رکاب ٹوٹ گئی. ذوالفقارین تو ہم کو شجاعت دلا رہے ہو، روز عاشورہ آنے تو دیکھو ہم بتاتے ہیں نا کیسے جنگ ہوتی ہے، کتنا جذبہ تھا جنگ کرنے کا. دیکھیں اس چیز کو پہچانے، عباس پوری طریقے سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے. آج کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے جذبات کو مت ماریے، نہیں، بات فیصلے جذبات سے، امتیں جذبات سے نہیں بنتی ہیں. شبیر دین میں صرف جذبات کی جگہ نہیں ہے، یہ سارے جذبات اطاعت کے اندر ہوتے ہیں. کتنے جذبات تھے عباس کے پاس، جنگ کریں گے، فوج اشقیاء کو مزہ چکھا دیں گے. ادھر بھی معلوم تھا جب تک عباس زندہ تھے سب کہاں پہ رہتے، پریشان تھے کہ عباس آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. صبح عاشور ہوئی، عباس چاہتے ہیں امام حسین روک دیتے ہیں، عباس پھر چاہتے ہیں امام حسین روک دیتے ہیں. آخر میں جب دیکھا کہ بھیا عباس تم جنگ کرنے جاؤ گے، تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو. اب مولا وہ لشکر اب کہاں رہا جس کے ہم علمبردار ہیں، لشکر ختم ہو گیا. امام حسین کا بھیا عباس یہ بچوں کے التش کی آواز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جنگ کرنا ہے کر دو، لیکن جنگ پہ جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتا. کتنی شجاعت تھی، کتنا جوش تھا کہ جنگ کریں گے. کہہ سکتے تھے کہ مولا ایک بار جنگ تو کرنے دیجئے، پھر پانی کیا پوری نہر اپنی ہوگی. ان سارے جذبات پہ پانی پھر گیا، اس پانی. اس لیے کہ یہ جذبات ہمارے ہیں اطاعت ولایت کی. کیا منظر تھا آپ سن سکیں گے. امام نے کہا جناب عباس، ایک خیمہ تھا خیام حسینی میں، جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. امام نے حکم دیا، عباس اس خیمے میں آئے. کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، صرف اپنی پیاس کو مطمئن کرنے کے لیے مشکیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں، پیٹ پہ مشکیزہ رکھے لیٹے ہوئے. عباس نے ایک مشکیزہ لیا، علم سے منسلک کیا، دریا کی طرف آگے بڑھے. بچوں کو جیسے یقین ہو گیا ہو کہ پانی آ جائے گا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرات کے کنارے 4000 فوجیوں کا پہرا تھا، اور بعض میں اور زیادہ روایتیں 8000 10,000 کا پہرا تھا. عباس کی ہیبت یہ تھی، عباس کے لیے مرثیہ ہے، جناب ام البنین کا مرثیہ ہے کہ عباس اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کیا کرتے. نیزہ لے کے گئے، ایک نیزہ لے کے حسین کا جری جا رہا ہے. عباس کو دیکھ کے فوجیں پھٹنے لگی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے آ جائے. مشکیزوں کو لیا، نہر تک پہنچے، مشکیزے کو تر کیا، سوکھ چکا تھا.
مشکیزے میں پانی بھرا، چلو میں پانی اٹھایا، چاہتے ہیں کہ پئیں لیکن حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ عباس تم پانی پیو گے، حسین خیمے میں پیاسے ہیں۔ بچوں کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو پھینکا، مشکیزے کو ایک مرتبہ پھر لیا، لینے کے بعد اب جو عباس نہر کی طرف سے واپس آ رہے ہیں، وہ فوجیں کی جو بھاگ چکی تھیں انہوں نے تیاری کر لی کہ کسی طرح پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، بڑی دردناک داستان ہے عباس کی۔ عباس بڑھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ عباس کے مقابلے میں آئے، لوگ تیروں کی بارش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ روایت ہم پیش کریں، یہ جو حملے بتائے جاتے ہیں وہ حملے اپنی جگہ پہ، لیکن مستقل تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے اور لٹے ہوئے سامان نکالے گئے ہیں، اس وقت جناب عباس کا علم جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یزید نے اس علم کو دیکھا تو اس علم کو دیکھ کے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا کربلا میں؟ جس نے جواب دیا یہ علم عباس کے ہاتھ میں تھا۔ کہ یقیناً جس کے ہاتھ میں علم تھا اس کی شجاعت پہ کوئی حرف نہیں، اس لیے تم علم کو دیکھو، اتنے تیر پڑے ہیں علم کے کہ پورا علم چھلنی ہے، لیکن اسی علم کو جہاں سے پکڑا جاتا ہے وہاں ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے۔ کتنا شجاع رہا ہوگا علمدار کہ اتنے تیروں کے باوجود بھی ایک تیر اس جگہ پہ نہیں پہنچا۔ ان تیروں کی بارش میں عباس آگے بڑھا ہے، یہ تیروں کی بارش عباس کو روک نہیں پا رہی۔ اشقیاء نے چھپ کے حملہ کرنا شروع کیا، کیونکہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے آتا۔ ایک حملہ ہوا، عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ عباس کو صرف یہ فکر ہے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچے۔ دوسرا حملہ ہوا اور آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ مشکیزہ دانتوں میں عباس گھوڑے کو تیزی سے بڑھاتے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے پانی۔ عزیزوں، اب دشمنوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب تک مشکیزے میں پانی ہے عباس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا تیر آیا کہ جس نے مشکیزے کو چھید دیا۔ عباس اب خیمے میں کیا لے کے جاتے؟ عزیزان محترم، دونوں بازو عباس کے قلم ہو چکے ہیں۔ عباس مشکیزہ چھد چکا ہے، پانی سارا بہہ چکا ہے، عباس گھوڑے پہ سوار ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے کے رخ کو موڑا، ابھی عزیزان محترم یہ حالات گزر رہے تھے کہ ایک تیر ایسا آیا کہ جو آ کے عباس کے آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ نہیں معلوم اس مصیبت کو آپ محسوس کر پائیں کہ نہیں کر پائیں، احساس کیجئے۔ ہوتا ہے ہماری زندگی میں کبھی کبھی آنکھ میں کوئی ہلکا سا تنکا چلا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا سا چھوٹا سا تنکا، چھوٹا سا سنگریز، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ جائے فوراً ہاتھ آنکھ تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ جب تک آنکھ میں وہ تنکا ہے انسان تڑپتا ہے۔ تنکے کی تکلیف ہے۔ ارے عباس کے آنکھ میں پورا تیر ہے، اس تکلیف میں عباس کے جسم پہ ہاتھ نہیں ہے کہ تیر کو نکالے۔ ایک تیر آیا عباس کے سینے میں لگا، عباس آنکھ کے تیر کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، دونوں زانوں کو بلند کیا کہ دبا کے تیر کو نکالیں۔ ابھی سر جھکاتا ایک گرز عباس کے سر پہ پڑا۔ عزیزو، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، آواز دی، اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول۔ عباس نے کہا مولا آئیے۔ عباس کو اس بات کا بڑا احساس تھا۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کہ جناب عباس خود میدان میں جاتے، جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو میدان میں بھیج دیا۔ سارے بھائی شہید ہو گئے، سب کے جنازے کو لے آئے۔ اے جناب عباس، اے غازی عباس، کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے کیوں بھیج رہے ہیں؟ شاید عباس جواب دیں کہ اب ہم اپنے بعد بھیجیں گے تو ہمارا آقا و مولا حسین ان کے لاشوں کو کیسے خیمے تک لائے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو حسین پہ فدا کر دیں تاکہ جنازوں کو لانے میں حسین کی نصرت کر سکے۔ جس عباس کے ذہن میں یہ فکر ہو کہ ہمارے آقا و مولا کو یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے، وہ اپنا عباس، وہ اپنے لاشے کے لیے کیسے حسین کو دعوت دے سکتا ہے؟ عزاداروں، ایک مرتبہ عباس زمین پہ آئے، زمین پہ آنے کی داستان بھی وہی ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں یہ مصیبت منفرد ہے عباس کے لیے۔ جب بھی کوئی بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے سب سے پہلے ہاتھ آگے آتے ہیں۔
عباس کے جسم میں ہاتھ نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ سینے پہ تیر لگا ہوا ہے، جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، عباس منہ کے بل گھوڑے سے گر رہا ہے۔ اے میرے آقا و مولا حسین، ہمارا آخری سلام قبول ہو۔ عباس کی آواز کو سننا تھا۔ امام حسین نے مرثیہ پڑھا کہ اے بھیا عباس، تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن ہاں عباس کی آواز سنی۔ روایت میں ہے کہ حسین ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور بہت تیزی سے آگے بھاگے۔ ہائے ہمارے عباس نے ہم کو آواز دی۔ گھوڑا بڑھ رہا ہے، بعض روایتوں میں امام حسین نے دیکھا، بعض روایتوں میں گھوڑا خود رک گیا۔ کیا جھک کے دیکھتے ہیں، ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے، اٹھا کے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اور آگے بڑھے، کیا دیکھا، دوسرا ہاتھ پڑا ہے، اٹھا کے اس کو سینے سے لگا دیا۔ اب حسین اور آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ 36 سال کا بھائی عباس گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، سر زانو پہ پہنچنا تھا، عباس نے رونا شروع کر دیا۔ اے بھیا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا و مولا، آپ کی غربت پہ رونا آ رہا ہے، آپ ہمارے سر کو اپنے زانو پہ رکھے ہیں، سر کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں، آنکھوں کے خون کو صاف کر رہے ہیں۔ اے مولا تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے سے گریں گے، کوئی نہ ہوگا جو آپ کے سر کو زانو پہ رکھے، آپ کے سر کی مٹی کو صاف کرے۔ امام حسین نے آگ سے تیر نکالا، آگ کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے وصیت شروع کی، بھائی بھائی کی بات تھی، بس وصیت آپ کے سامنے پیش کریں اور چند جملوں میں زحمت تمام۔ عزیزوں، عباس نے وصیت کی، اہم ترین وصیت کہ اے آقا و مولا ہمارے جنازے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا۔ جب امام حسین خیمے میں آئے تو جناب زینب نے یہ سوال کیا کہ بھیا حسین، عباس کے لاشے کو کیوں نہیں لائے؟ پہلی علت تو عباس کی وصیت تھی۔ مولا نے پوچھا کہ بھیا کیوں تمہاری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیں؟ کہا اے آقا و مولا، ہم نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، وعدے کو پورا نہیں کر پائے اور ہمیں شرم آتی ہے کیسے خیمے میں جائیں۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، ابھی ہم نے آپ کو بتایا عباس نے اپنے بھائیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے امام حسین میں نچھاور کیا تاکہ حسین کو لاشوں کو اٹھانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ ہائے عباس، کیسے امام حسین کو وہ زحمت دیتے کہ ہمارے لاشوں کو لے کے جائیں، ہمارے جنازے کو خیمے تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، جب امام حسین سے عباس نے یہ وصیت کی تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے بھیا عباس، تم نے پوری زندگی ہماری نصرت کی، مرتے وقت بھی ہماری نصرت کر رہے ہو، لیکن ہاں ایک اور جملہ ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ جب زینب سے بتایا کہ عباس کے لاشے کو کیوں نہیں لائے، بتایا کہ عباس نے وصیت کی تھی، لیکن ہاں عزیزوں حسین کے لیے بہت سخت تھا کہ 36 سال کے بھائی کے لاشے کو اٹھائے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا کے، اتنے مظالم کو دیکھ کے حسین کیسے 36 سال کے بھائی کے لاشے کو اٹھاتے۔ لیکن ان سب سے اہم یہ ہے کہ عباس کے جسم پہ اتنے حملے ہوئے تھے کہ عباس کے جسم کو وہاں سے اٹھانا بہت سخت تھا۔ ارے ایک طرف سے اٹھاتے تھے، دوسری طرف سے گر جاتا تھا۔ نہیں، اس بات کو آپ اس روایت میں محسوس کریں کہ جہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب لاش عباس کو دفن کیا گیا تو لاش عباس نہیں اٹھ رہا تھا، ایک چٹائی لائی گئی، چٹائی میں جسم کے ٹکڑے رکھے گئے۔ آج بھی قبر عباس کو دیکھیں، وہ عباس جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر گھٹنے کانوں تک جاتے تھے، لیکن عباس کی قبر بہت چھوٹی سی تھی۔ ہائے عباس پہ اتنے حملے کیے گئے کہ عباس کا جسم پاش پاش ہو گیا۔ آخری جملے اور زحمت تمام، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، عباس کے لاشے کو حسین نے نہیں اٹھایا، علم کو ہاتھ میں لیا، علم لے کے خیمے تک پہنچے۔ دروازے پہ، خیمے کے در پہ بچے کھڑے تھے۔ سکینہ نے بڑھ کے سوال کیا، اے بابا جان، ہمارا امو نہیں آیا؟ چچا عباس وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، چچا نے وعدہ کیا تھا۔ عزیزو حسین رونے لگے، اے بیٹا اب عباس کا انتظار مت کرنا، عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ زینب آگے بڑھی، اے بھیا ہمارا بھائی عباس گیا تو نہیں آیا؟ اب تک کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید میدان کربلا میں گرتا تھا حسین جاتے تھے، لاشے کو لے کے آتے تھے۔ جب جنازہ خیمے تک پہنچتا تھا بیویاں گھیر کے ماتم کرتی تھیں، بیویاں سوگ مناتی تھیں۔ ہاں جب عباس کی آواز آئی، بیویاں انتظار میں ہیں کہ لاش عباس آئے تو عباس پہ ماتم ہو۔ اب جو حسین لوٹے تو صرف علم ہاتھ میں تھا، اے بھیا عباس کا لاشا نہیں ہے۔ حسین نے اپنی مجبوری ظاہر کی، اے بہن زینب لاش عباس پاش پاش تھا،
حسین کیسے لے کے آتے؟ صرف علم آیا ہے، ایک مرتبہ بیویوں نے علم کو گھیرا، واہ عباسا واہ عباسا، ایک عجب جملہ کہا، اے بھیا عباس، کل تک جو آنکھیں تمہاری ہیبت میں جاگتی تھیں آج سے وہ سوئیں گی، جو آنکھیں تمہارے اطمینان میں سوتی تھیں آج سے وہ جاگیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، با الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پالنے والے بالخصوص رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالاخص آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما، ہم کو جناب عباس کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم